السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی قیمتی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پر لذت اور تخریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے الفاظ میں باتیں کر رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا، یہی آپ کی بدنصیبی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سلیم الادریس نے جھنجلا کر پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ تم صلیبیوں کے جال میں آ گئے ہو۔ میں فوج کا غلام نہیں بننا چاہتا، ارسلان نے کہا۔ میں فوج کو غلام بننا چاہتا میں فوج کو غلام بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سوڈان میں تقی الدین کو رشد اور کمک نہ دی جائے، اسے دھوکہ دیا جائے کہ کمک آ رہی ہے، اسے جھوٹی امیدوں پر لڑاتے رہو یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ سوڈانی اسے قتل کر دیں گے اور اس کی فوج ہمیشہ کے لیے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم فوج کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے قوم کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے۔ پھر قوم صلاح الدین ایوبی کی فوج سے بھی منافقر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو اتنا اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، سلیم الادریس نے کہا۔ تم مجھ سے ایمان فروشی کرانا چاہتے ہو؟ یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد الادریس نے کہا، تم اتنی خطرناک باتیں اتنی دلیری سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہیں گرفتار کر کے غداری کی سزا دلوا سکتا ہوں؟ کیا میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں؟ ارسلان نے کہا، صلاح الدین ایوبی میرے خلاف ایک لفظ نہیں سنے گا۔ الادریس سٹ پٹا اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے عہدے کا حاکم کس قدر شیطان ہے اور وہ کتنی دلیری سے باتیں کر رہا ہے۔ دراصل سلیم الادریس خود مرد مومن تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان کو نیلام کر دینے والے ذلت کی کن پستیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے پاس ارسلان کو پابند کرنے اور راست پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ وہ ارسلان کے عہدے سے زیادہ بڑے عہدے کا حاکم تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو اس کی سزا موت ہے۔ میں تمہیں یہ رعایت دیتا ہوں کہ 7 روز کے اندر اپنا رویہ درست کر لو اور دشمن سے تعلقات توڑ کر مجھے یقین دلا دو کہ تم خلافت بغداد اور اپنی قوم کے وفادار ہو۔
میں تمہیں رسد کی ذمہ داری سے سبکدوش کرتا ہوں۔ یہ انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اس محل میں جو تمہیں صلیبیوں نے بنا کر دیا ہے نظر بند کر دوں گا۔ 7 دن بڑی لمبی رعایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 8ویں روز تمہیں جلاد یہاں سے نکالیں۔ سلیم الادریس اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ ارسلان نے کہا، محترم سلیم الادریس، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں جوان ہیں۔ ہاں، سلیم الادریس نے کہا اور پوچھا، کیا ہے میرے بیٹوں کو؟ کچھ نہیں، ارسلان نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے 2 جوان بیٹے ہیں اور یہی آپ کی کل اولاد ہے۔ سلیم الادریس اس اشارے کو سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا، شراب نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اور وہ باہر نکل گیا۔ ارسلان کے گھر سے نکل کر الادریس علی بن سفیان کے گھر چلا گیا اور اسے ارسلان کی باتیں سنائی۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ارسلان اس کی مشتبہ فہرست میں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، تمام وہ جاسوسوں کی نظر میں ہے۔ الادریس بہت پریشان تھا اور حیران بھی کہ ارسلان اتنی دلیری سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، غداری منظم طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے جراثیم فوج میں بھی پھیلا دیے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سوڈان کے محاذ کے لیے رسد کا تھا۔ سلیم الادریس نے اسے بتا دیا کہ اس نے ارسلان کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے اور رسد کا انتظام اب خود کرنا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ ایک سازش کے تحت دیہات سے اناج اور بکرے وغیرہ سرحد سے باہر بھجوائے جا رہے ہیں۔ منڈی میں غلے اور دیگر سامان خوردنوش کا مصنوعی کو حد پیدا کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو یہ کام دے رکھا ہے کہ رات ادھر ادھر گھومتے رہا کرے، جہاں کہیں انہیں اناج کی ایک بوری بھی جاتی نظر آئے پکڑ لے۔ طویل بات چیت کے بعد انہوں نے رسد کے انتظام کا کوئی طریقہ سوچ لیا۔ سلیم الادریس اس قومی مہم اور اپنے فرائض میں اس قدر مغن تھا کہ اس کے ذہن سے ارسلان کا ارشاد نکل گیا کہ تمہارے 2 بیٹے جوان بیٹے ہیں اور یہی تمہاری کل اولاد ہے۔ سلیم الادریس کو اپنے بیٹوں کے کردار پر پورا بھروسہ تھا، مگر جوانی اندھی ہوتی ہے۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں بدکاری کی ایک لہر آئی تھی جس نے نوجوان ذہن کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال پہلے بھی ایسی ہی لہر تھی جس پر جلدی ہی قابو پا لیا گیا تھا۔ اب یہ لہر زمین کے نیچے سے آئی اور کام کر رہی ہے۔ یہ مختلف کھیل تماشوں کی صورت میں آئی، جن میں شعبدہ بازی اور کھیلوں کی صورت میں جوا بازی شامل تھی۔ یہ لوگ خیمے اور شامیانہ تان کر تماشا دکھاتے تھے، جس میں کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، مگر شامیانوں کے اندر خفیہ خیمے تھے جہاں اکیلے نوجوان کو اشارے سے بلایا جاتا تھا۔ ان سے پیسے لے کر لڑکیوں پر بنی ہوئی دستی تصویریں دکھائی جاتی تھی۔
وہ قریا اور بے حد فحش تصویریں تھیں جو مصوروں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔ تصویر دکھانے کا کام لڑکیاں کرتی تھیں جن کی مسکراہٹ اور انداز دعوت گناہ ہوتی تھی، وہیں نوجوانوں کو تھوڑی حشیش پلائی جاتی تھی۔ یہ شرمناک اور خطرناک سلسلہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، مگر اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو کوئی یہ تصویریں دیکھ کر یا حشیش کا ذائقہ چکھ کر آتا تھا وہ گناہ کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس گناہ میں لذت ایسی تھی کہ جانے والے بار بار جاتے تھے، وہ اس لیے بھی باہر کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ حکومت تک بات پہنچ گئی تو انہیں اس نشے اور لذت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لذت پستی کا شکار نوجوان اور فوجی ہو رہے تھے۔ ان کے لیے در پردہ قہبہ خانے بھی کھول دیے گئے۔ کردار کشی کی یہ مہم کس قدر کامیاب تھی، اس کا جواب کر کے قلعے میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس اور نفسیاتی جنگ کا ماہر جرمن نژاد ہرمن اپنے حکمراں کو ان الفاظ میں دے رہا تھا: اسپین کے مصوروں نے یہ جو تصویریں بنائی ہیں یہ لوہے کے بنے ہوئے مردوں کو بھی مٹی کے بت بنا سکتی ہے۔ یہ لوہے کے بنے ہوئے مردوں کو بھی مٹی کے بت بنا سکتی ہے۔ اس نے ایک مرد اور ایک عورت کی فحش تصویر حاضرین کو دکھائی۔ یہ بڑے سائز کی تصویر تھی جو بروش سے دلکش رنگوں سے میں بنائی گئی تھی۔ صلیبی حکمرانوں نے تصویر دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے مذاق شروع کر دیے۔ ہرمن نے کہا، میں نے ایسی بے شمار تصویریں بنوا کر مصر کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی خفیہ نمائش کا انتظام کر دیا ہے۔ وہاں سے ہماری کامیابی کی اطلاعیں آ رہی ہیں۔ میں نے قاہرہ کی نوجوان نسل میں حیوانی جذبہ بھڑکا دیا ہے۔ یہ ایسا طاقتور جذبہ ہے جو مسلسل ہو جائے تو تمام انسانی جذبوں کو، جن میں قومی جذبہ خاص طور پر شامل ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ان تصویروں نے مصر میں مقیم مسلمان فوج کو ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے بیکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان تصویروں کی لذت نشہ بھی مانگتی ہے، اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ میرے تخریب کاروں اور جاسوسوں کے گروہ نے شہرائی لڑکیوں کی پوری فوج قاہرہ اور دوسرے قصبوں میں داخل کر دی ہے۔ یہ لڑکیاں دیمک کی طرح صلاح الدین ایوبی کی قوم اور فوج کو کھا رہی ہیں۔ وہ وجوہات کچھ بھی اور تھی۔ جب میری مہم قاہرہ میں پکڑی گئی تھی، اب میں نے کچھ اور طریقے آزمائے ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کے مسلمان خود میری مہم کی حفاظت کریں گے اور اسے تقویت دیں گے۔ وہ اس ذہنی عیاشی کے عادی ہو گئے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں ان کے ذہنوں میں ان کی اپنی ہی قوم اور اپنے ہی ملک کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت ہوشیار آدمی ہے، حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ وہ جو ہی مصر پہنچا تمہاری اس مہم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ اگر وہ مصر پہنچا تو، ہرمن نے کہا، اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو محاصرہ کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں۔
بے شک اس نے ریمانڈ کی فوج کو قلعے کے سے باہر گھیرے میں لے رکھا ہے اور قلعہ اس کے محاصرے میں ہے، لیکن یہ گھیرا اور محاصرہ اسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ یہاں فیصلہ کن جنگ نہ لڑیں، ایوبی کو محاصرہ کیے رکھنے دیں تاکہ وہ یہی پابند رہے اور مصر نہ جا سکے۔ سوڈان میں ہمارے کمانڈروں نے تقی الدین کی فوج کو نہایت کامیابی سے بکھیر دیا ہے، وہ اب نہ لڑ سکتا ہے نہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ مصر کی کمانڈروں کا اور وہاں کی کھیتیوں کا غلہ میں نے غائب کر دیا ہے۔ آپ کی دی ہوئی دولت آپ کو پورا صلہ دے رہی ہے۔ ایوبی کا ایک وفادار حاکم ارسلان دراصل آپ کا وفادار ہے، وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے۔ اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارسلان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ فلپ اگسٹن نے پوچھا۔ جتنا ایک مسلمان حاکم کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، ہرمن نے جواب دیا۔ عورت اور شراب، دولت اور حکومت کا نشہ کسی بھی مسلمان کا ایمان خرید سکتا ہے۔ میں نے خرید لیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی مصر جائے گا تو اسے وہاں کی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ جس نوجوان نسل کی بات فخر سے کیا کرتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے لیے بیکار ہوں گی۔ اس کی سوچیں اور اس کا کردار ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نسل جنسی جذبے کی ماری ہوئی ہوگی۔ یہی حال اس فوج کا ہوگا جسے وہ مصر میں چھوڑ آیا ہے۔ اس فوج میں میرے تخریب کاروں نے اتنی زیادہ بے اطمینانی پھیلا دی ہے کہ وہ بغاوت سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ میں آج یہ دعویٰ وثوق سے کر سکتا ہوں، آپ سے پہلے میں اپنا محاذ ختم کر چکا ہوں گا۔ دشمن کے کردار اور اخلاق کو تباہ کر دینے سے فوجوں کے حملوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہرمن کی اس حوصلہ افزا رپورٹ پر صلیبی حکمراں بہت خوش ہوئے۔ فلپ اگسٹن نے وہی عزم دہرایا جس کا اظہار وہ کئی بار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، ہماری لڑائی صلاح الدین سے نہیں اسلام سے ہے۔ ایوبی بھی مر جائے گا، ہم مر جائیں گے، لیکن ہمارا جذبہ اور عزم زندہ رہنا چاہیے تاکہ اسلام بھی مر جائے، دنیا پر صلیبی کی حکمرانی ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسا محاذ کھولا جائے جہاں سے مسلمانوں کے نظریات اور کردار پر حملہ کیا جائے۔ میں ہرمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے محاذ نہ صرف کھول دیا ہے بلکہ حملہ کر کے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی ہے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔